وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اس میں پیچھے سے میراث کے مسائل کا ذکر ہے۔ انسان جب مر جاتا ہے اس کا جو پیسہ جائیداد ہوتی ہے اس کو تقسیم کرنے کے اصول ہیں، اور اللہ نے خود اس کے اصول بیان فرمائے ہیں۔ بیوی کا انتقال ہو گیا تو شوہر کو بیوی نے جو کچھ چھوڑا ہے اپنی ملکیت میں اس کا آدھا ملے گا اگر اولاد نہ ہو۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا۔ اگر انتقال کرنے والی بیوی کی اولاد ہو تو شوہروں کو پاؤ حصہ ملے گا، 1/4۔ لیکن وہی من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین، انتقال ہوتے ہی مرد کا ہو یا عورت کا، شوہر کا ہو یا بیوی کا، باپ کا ہو یا ماں کا، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان کے ذمہ قرض ہے یا نہیں۔ اگر قرض ہوگا تو اسے ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر یہ دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کوئی وصیت کی ہے کیا۔ اگر انہوں نے وصیت کی ہے بشرطے کہ وہ وصیت وارث کے حق میں نہ ہو، اس لیے کہ حضور نے فرمایا وارث کے لیے حصہ مقرر ہے تو اس کے حق میں وصیت جاری نہیں ہوتی، لا وصیۃ لوارث۔ پہلے سے شریعت نے اس کا حصہ طے کیا ہوا ہے، اس کے حق میں پھر وصیت کرتا ہے تو وصیت جائز نہیں۔ دوسرا، کتنی بھی وصیت کرے 1/3 میں ہی جاری ہوتی ہے، ثلث۔ اس نے چاہے پورے مال کی وصیت کر دی ہو، کیونکہ مرنے کے بعد اس کا اختیار باقی نہیں رہتا، اب اللہ کا اختیار چلتا ہے۔ یہ ہو گئے شوہر اور بیوی کا حصہ۔ آگے کہتے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ، اور اگر اولاد ہو تو پھر 8واں حصہ ملتا ہے بیوی کو۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ وہی پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت ہے یعنی دیکھی جائے گی، پھر اس کے بعد جو کچھ بچے گا وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک اور مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ کو صرف سن لینا ہے، اس لیے کہ یہ یاد نہیں رہتے، چونکہ روزانہ نہیں پیش آتے یہ مسائل، اور آپ کو کوئی پوچھے گا بھی نہیں، اس لیے کہ آپ علماء نہیں ہیں، لیکن سن لینا ہے۔ جیسے تراویح میں کسی صفحے کو چھوڑ کر نہیں گزر سکتے، تفسیر میں بھی کسی صفحے کو چھوڑ کر نہیں گزر سکتے، اسی لیے یہ مسائل آپ کے لیے نہیں، یہ مسائل مجھے یاد رکھنے کے لیے ہیں کہ جب ضرورت پڑے گی لوگ پوچھیں گے تو میں بتانے پر قادر رہ سکوں۔ وَإِن كَانَ رَجُلٌ، ایک ایسا آدمی ہے یا عورت ہے جس کا نہ باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یورث کلالۃً، لیکن ان کے ایک بھائی ہو او اختن، یا ایک بہن ہو، بیٹا بھی نہیں باپ بھی نہیں، لیکن ایک بھائی یا ایک بہن ہو، دونوں کو 6واں حصہ ملے گا، 6واں حصہ ملے گا۔ لیکن بھائی بہن سے مراد ماں شریک بھائی ہیں، جسے اخیافی بھائی بہن کہتے ہیں۔ ماں ایک ہے، ماں شریک، ماں ایک باپ دو۔ مثال کے طور پر پہلے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ماں نے دوسرا نکاح کیا،
تو ان بچوں کی ماں بھی وہی، اس دوسرے شوہر سے ہونے والے بچوں کی ماں بھی یہی، ماں ایک باپ دو، ان کو کہتے ہیں ماں شریک بچے۔ یہاں یہ جو مسئلہ چل رہا ہے یہ ماں شریک بھائی بہنوں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اس میں نہ آئینی بھائی مراد ہیں، حقیقی سگے بھائی بہنوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اور نہ باپ شریک بھائی بہنوں کا مسئلہ ہے، یہ ماں شریک بھائی بہنوں کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ایک بھائی یا ایک بہن ہے، بیٹا بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو کہتے ہیں ان کو دونوں کو چھٹا حصہ ملے گا، 1/6۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، تو ان کو 1/3 ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تم جتنے بھی بھائی ہو جتنے بھی بہنیں ہوں اس میں تقسیم کر لو۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، جو کچھ وصیت کی گئی ہو یا قرض ہو ذمہ میں اسے ادا کرنے کے بعد۔ یہ ہر جگہ قرآن نقل کرتا ہے، جبکہ ایک جگہ نقل کرنا کافی ہے، لیکن چونکہ قرض کا معاملہ نہایت اہم ہے، کبھی بعض مرتبہ آدمی قبر کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، پھنسا رہتا ہے قرض کی وجہ سے، یہ اتنا نازک مسئلہ ہے۔ غیر مضار، اس کا تعلق دونوں سے ہے، وصیت سے بھی ہے قرض سے بھی ہے۔ ایک آدمی مرنے کے قریب ہے تو اس نے وصیت کر دی، زیادہ وصیت کر دی، کہتے یہ نقصان پہنچانا ہے وارثوں کو، حالانکہ جاری نہیں ہوتی ہو۔ اور اسی طرح اس آدمی کو قرض دینا نہیں ہے، اس آدمی کو قرض دینا نہیں ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ اس کو مجھے قرض دینا ہے۔ اب جب اس نے اقرار کر لیا تو دینا پڑے گا۔ یہ جو وہ حالانکہ اس کو دینا نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ مرنے والا کہہ رہا ہے میرے مال میں سے اس کو اتنا دے دو، اس لیے کہ میرے ذمہ اس کا قرض ہے، اس لیے کہہ رہا ہے کہ وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود ہے۔ کہتا ایسا نہ کرو۔ کتنا خیال ہے اسلام کو، قرآن کو۔ غیر مضارین، بعضوں نے یہ بھی کہا ہے، حالانکہ یہ روایت مرجوح ہے، یہ ایک آدمی کے ذمہ بلا نے کہا کہ اس کے ذمہ میرا قرض ہے، اس نے زیادہ کا اقرار کیا، قرض تو ہے اس کو دینا ہے۔ اس مسئلے کا تعلق اب وصیت کرنے والے سے نہیں ہے، اس کا تعلق قرض خاص سے ہے، قرض کا مطالبہ کرنے والے سے ہے۔ وہ اس کو 50,000 دینا ہے، وہ کہہ رہا مجھے 1,00,000 روپے دینا ہے، کیونکہ اس نے صرف یہ اقرار کیا ہے کہ میرے ذمہ قرض ہے، اس کی وضاحت نہیں کی، انتقال ہو گیا۔ اب یہ اس کا وضاحت نہ کرنے کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، یہ جائز نہیں۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا تاکیدی حکم ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ بندوں کی مصلحتوں سے اچھی طرح باخبر ہے کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ حلیم، لیکن آگے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی ان احکامات پر عمل نہ کرتا تو جلد سزا نہیں دیتے، اس لیے کہ وہ بردبار بھی ہیں، سزا دینے میں جلدی سے کام نہیں لیتے، سنبھلنے کا موقع دیتے ہیں۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وہ آدمی پامال کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ یا تو بالکل نہیں ہے، یا نہیں تو وہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ کے فرشتے لکھ رہے ہیں، وہ اس بات کو مانتا ہے، لیکن وہ عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پامال کرنے پر تلا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو اس لیے پامال کر رہا ہے کہ اللہ کے حاضر و ناظر اور اللہ کے عالم اور علیم ہونے کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ کمزور پڑ گیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس عقیدے کو مضبوط کرے، دل کی گہرائیوں میں جمائے، راسخ کرے، تاکہ اللہ کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہو۔ حلیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سزا نہ دینے سے دھوکے میں نہ آؤ، اللہ بردبار ہے، سزا دینے میں جلدی تو نہیں کرتا، لیکن جب پکڑ آتی ہے نا، ان عذاب ربک لشدید، بڑی سخت گرفت ہوتی ہے۔ دوسرا حلیم میں غیرت بھی دلانا ہے، اللہ بردبار ہے تو بردبار کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
یہ ہے مسئلہ. ایک شریف انسان کو دھوکہ دیتے ہوئے آدمی کو شرم کرنا چاہیے کہ اس کی شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بردباری کا تقاضا تو یہ تھا کہ آدمی جو ہے بڑھ بڑھ کر اللہ کے احکامات کو سینے سے لگاتا، اس کے برخلاف یہ کیسا بے شرم ہے، بے غیرت ہے کہ اتنے بردبار حلیم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرتے ہوئے بھی اسے شرم نہیں آتی. یہ مطلب ہے اس کا. اسی لیے آیات کے ختم پر اسی قسم کی جو ہے صفات کو ذکر کیا جاتا ہے. آگے کہتے ہیں تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، حد ہے، قانون ہے اللہ کا. اللہ نے مقرر کیا ہے، اسے مقرر کرنے والا بہت بڑا ہے اور تمہارا خیر خواہ ہے، ہمدرد ہے، تمہیں نقصان پہنچانا نہیں چاہتا. تمہاری ہی نفع کے لیے اس نے احکامات جاری کیے ہیں. یہ مطلب ہے اس کا. دونوں طرف ہے، انہیں جس نے احکامات جاری کیے ہیں وہ تمہارا خیر خواہ ہے، یہ مطلب ہے. دوسرا، جس نے احکامات جاری کیے ہیں وہ اللہ ہے. اتنے بڑے خدا کی نافرمانی کرو گے، اتنے بڑے طاقتور خدا سے ٹکر لو گے. دونوں مطلب ہیں اس کے. آگے کہتے ہیں وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، یدخلہ جنات تجری، وعدہ فرماتے ہیں اللہ، اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے. شرط پائی گئی تو مشروع ضرور پایا جائے گا. کیا کریں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، جو جس درجے فرما برداری کرے گا. یہ ایک آدمی ہے سرے منہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتا، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا. یہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی 80% فرما برداری کرتا ہے، 20% نافرمانی کرتا ہے تو جہنم میں جائے گا. وہ 20% نافرمانی کی سزا بھگت کر پھر جنت میں جائے گا، لیکن جائے گا ضرور، وعدہ ہے اللہ کا. یدخلہ میں یہ محدثین نے اور شارحین نے اس کی یہ تفصیل بیان کی ہے. ایک تو مرتے ہی جنت میں جائے گا، اور یہ ایک مرتے ہی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا. لیکن اگر اللہ نے معاف کر دیا تو وہ بھی نہیں جائے گا، وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. یدخلہ جنات تجری، اللہ اس کو داخل کریں گے ایسی جنات میں، باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دنیا کی نعمتوں کا یہ حال ہے کہ کبھی نعمتیں باقی رہتی ہیں، انسان ہی ختم ہو جاتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان باقی ہے، نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. یہاں دونوں سلسلے، وہاں ایسا نہیں. زندگی بھی ہمیشہ ہمیشہ کی اور نعمتیں بھی ہمیشہ کی. زندگی بھی ختم نہیں ہوگی، نعمتیں بھی ختم نہیں ہوں گی. ذرا تسلی سے بیٹھ کر کونے میں سوچ کر دیکھیے کتنی بڑی خوشخبری ہے، کتنی تسلی کا سامان ہے اس میں. دنیا کی عارضی ٹیمپروری یہ زندگی ہے، فانی فنا ہونے والی، اس میں آدمی کو تھوڑے دن اچھا زندگی گزارنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی راحت ہے. ذالک الفوز العظیم. الفوز والذالک مبتدا ہے، الفوز العظیم خبر ہے. علماء کے لیے عرض ہے، جب مبتدا و خبر دونوں معرفہ ہوتے ہیں تو اس میں تاکید پیدا ہو. یہی ہے اصل کامیابی. یہ بھی نہیں اللہ کی اطاعت و رسول کا، اللہ کی اور رسول کی فرما برداری کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے. اللہ رسول کی فرما برداری کا راستہ بھی کامیابی کا راستہ نہیں، اللہ اور رسول کی فرما برداری کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے. وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. ذالکہ یہ بھی معرفہ کے معنی میں مستعمل ہوتا. الفوز العظیم یہ بھی معرب، اس پر بھی الف لام ہے، اس پر بھی الف لام ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، کیا مرد ہو، عورتوں ہو، عورت ہو، یہ ایک آدمی کر رہا ہو یا پوری ملت کر رہی ہو، وَيَتَعَدَّ حُدُودَ، اللہ کے حدود کو پامال کر رہا ہے، اس کو پھلانگ کر کے جاتا ہے. جیسے لکیر کھینچ دی گئی کہ اس کے آگے نہیں جانا، اس کے آگے وہ لکیر پھلانگ کر کے جاتا ہے. کہتے ہیں یدخلہ نارا خالدا فیہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کریں گے. خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عذاب مہین، اور ذلیل کرنے والا اس کو عذاب دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو اللہ کی نافرمانی کرنا تو گناہ ہے. کیا ہے؟ گناہ ہے. لیکن اللہ کے احکامات پر اعتراض کرنا، اللہ کو کیا ضرورت تھی میراث کے حصے متعین کرنے کی؟ ہماری ثواب دید پر چھوڑ دیتا، ہم جس کو چاہتے دیتے، جس کو چاہتے نہ دیتے.
اس طرح کی گستاخی، بے ادبی اور اعتراض، خلجان، شبہ، خرخشے کی کیفیت ہو تو پھر آدمی اندر سے مسلمان نہیں ہے، اس لیے کہ گویا اللہ کی ایک آیت کا انکار کر رہا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا بھی اگر انکار کرتا ہے تو باقی 6665 آیتوں کو ماننا اس کو جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احکامات اس کے عقل میں آتے ہیں اس کو مانتا ہے، جو عقل میں نہیں آتے نہیں مانتا، جو بظاہر اس کو نقصان دہ معلوم ہوتے ہیں ان کو نہیں مانتا، جس میں نفع معلوم ہوتا ہے اس کو مانتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ نہیں ہے، وہ اپنی عقل کا اور مصلحت کا بندہ ہے۔ یہ ہے اس کا راز۔ تو میں اشارہ دے رہا ہوں، یہاں کہہ رہا ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ مسلمان بھی جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا۔ یا تو اس کی دو تفسیریں ہیں۔ خالدن فیہا کی مطلب ہے کہ ایک طویل عرصے وہ جہنم میں رہ کر پھر جنت میں جائے گا۔ خالدن فیہا مقسوم طویلن کے معنی میں، ہمیشہ ہمیشہ سے مراد یعنی ایک طویل عرصہ پھر جہنم میں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو صرف گنہگار نہیں ہے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراض کی کیفیت بھی ان کے دل میں ہے، تو پھر وہ کافر ہے اندر سے، اور کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ کا بھی یہ اشارہ ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے یا منافقوں کے بارے میں، اس لیے کہ اس میں کہا گیا کہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو بھی عذاب دیا جائے گا لیکن ذلیل کرنے کے لیے نہیں، پاک کرنے کے لیے۔ یہ ذلیل کرنے والا جو لفظ لایا گیا ہے یہ بتاتا ہے کہ اس آیت کا تعلق یا تو کافروں سے ہے یا ان لوگوں سے ہے جو بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہیں اور دل کے بے ایمان ہیں، دل کے بے ایمان ہیں، زبان کے مومن ہیں۔ آگے ایک مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ شادی شدہ عورتوں نے زنا کر لیا تو ان کا کیا حکم ہے۔ کہتے ہیں واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری بیویوں میں سے جن لوگوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا تو اللہ کہتے ہیں فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم میں سے تم ان پر ان کے خلاف 4 گواہوں کو بناؤ، 4 آدمی مرد ہوں اور وہ آزاد بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں اور عاقل بھی ہوں، بالغ بھی ہوں، 4 ہوں، 3 نہیں چلیں گے، اور مرد ہوں عورتیں نہیں، عاقل ہو پاگل نہیں، بالغ ہو نابالغ کا اعتبار نہیں، آزاد ہو غلاموں کا اعتبار نہیں۔ اربعۃ منکم، 4 گواہی دو۔ اگر ثبوت ہو گیا، ثابت ہو گیا 4 آدمیوں نے گواہی دے دی تو فإن شہدوا، اگر انہوں نے گواہی دے دی تو فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا، تو کہتے ہیں کہ ان کو گھروں میں بند رکھو، جیل میں ڈال دو، قید کر دو ان کو گھروں میں کہ باہر کسی سے میل ملاپ نہ رکھے، سیاستاً انتظاماً، ہاں رکھو، اور مرنے تک رکھو، حتی یتوفاہن الموت، یہ سزا ہے ان کی، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی احکامات نازل فرمائے۔ تو یہ لفظ، یہ جملہ یہ بتا رہا، یہ اس وقت کی بات ہے جب تک ابھی زنا کرنے والے مرد عورتوں کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا اس آیت میں، اور آیت سورہ نور میں نازل ہو گئی کہ اگر شادی شدہ مرد عورتوں نے، مرد ہو یا عورت، انہوں نے اگر بدکاری کر لی تو کہتے ہیں کہ ان کو پتھروں سے مار مار کر ختم کر دیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں سنسار۔ اور بعض روایتوں میں وہ اسی قرآن کریم کی وہاں آیت میں یہ بھی لفظ ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ سزا کھلم کھلا سب کے سامنے دی جائے، جا کے پھر معاشرے کے کسی کمینے انسان کو جو ہے وہ اس طرح کے گناہ کا ارتکاب کی ہمت و جرأت نہ ہو سکے۔ ایک آدمی تو مرے گا لیکن پوری ملت اس گناہ سے بچ جائے گی۔ اتنی سخت سزا دیں گے تو کون گناہ کرے گا؟ یہی معاملہ وہ قتل کے معاملے میں ہے۔ کسی نے قتل کیا تو قتل کرنے والے کو قتل کر دو، ایک آدمی کی جان جاتی ہے، جانے دو۔ جب ملت کے اور ذاتی مفادات میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو اسلام ملت کے مفاد کو ترجیح دیتا ہے کہ ساری قتل کرنے والے کو اور قتل کر دیا جائے، تو پھر کسی کو اتنا آسانی سے قتل کرنے کی ہمت نہیں ہو سکے گی، وہ ڈرے گا، ارے یار میں قتل کر جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا تو مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ یہ
اگر غیر شادی شدہ مرد عورت نے اگر بدکاری کر لی تو کہتے ہیں وہیں قرآن کریم میں ہے کہ اس کو 100 کوڑے لگائے، میات جلدہ، میات جلدہ. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا تھا، سورہ نور میں حکم نازل فرمایا. اور بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو سنسار کرنے کا حکم تھا یہ پہلے آیتوں میں تھا، قرآن کریم میں ہی تھے وہ الفاظ بھی، الفاظ منسوخ کر دیے گئے اور اس کے معنی کو باقی رکھا گیا. یہ اس کی مثال ہے کہ آیتوں کو منسوخ کر دیا گیا اور معنی کو باقی برقرار رکھا گیا. اگر غیر شادی شدہ مرد عورت نے زنا کر لیا، بدکاری کر لی، تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے. اب یہاں ان مردوں کے بارے میں اپنے، یہ تو عورتوں کا مسئلہ تھا، اب مردوں کا کہتے ہیں. اگر مردوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، یا نہیں تو دونوں مرد ہیں. بعض مفسرین کی یہ رائے ہے واللذان یاتیانہا منکم، وہ لوگ تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے زنا کا ارتکاب کر لیا، فآذوہما، تو ان کی سرزنش کرو، ان کو تکلیف دو، سزا دو. جب تک زنا کرنے والے مرد عورت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اس وقت کے احکامات ہیں کہ ان کو تکلیف دو. اور یہ اس وقت جو امیر المومنین ہوتے تھے، قاضی ہوتا تھا، ان کے ثواب دید پر تھا کہ اگر اتفاقاً ایسا واقعہ پیش آیا تو اس کی کیا سزا دینی چاہیے، یا شادی شدہ کی کیا سزا دینی چاہیے، غیر شادی شدہ کو کیا سزا دینی چاہیے. وہ قاضی جو فیصلہ کرتا اس کی ثواب دید پر تھا. اب تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا خود مقرر فرما دی ہے، اب یہ قاضی کی رائے کے تابع نہیں ہے. فآذوہما، تو میں کہہ رہا تھا کہ اس سے زنا مراد ہے کہ مرض بھی ہو، ایک مرد ایک عورت نے زنا کیا تو مرد کا بھی وہی حکم ہے جو عورت کا ہے، تکلیف دو. بعضوں نے کہا کہ اس سے مرد کا بدکاری کرنا مراد ہے، لواطت، مرد نے بدکاری کی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، بولتے ہی بھی شرم آتی ہے. تو کہتے ہیں بعض مفسرین کی رائے ہے کہ ان کی سزا بھی وہی ہے جو زنا کی سزا ہے. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو پہاڑ پر لے جا کر کے ڈھکیل دو، وہ گر کر مر جائیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا ایک واقعہ پیش آیا تھا تو انہوں نے جلانے کا حکم دیا تھا. اس سے اندازہ لگائیے کتنا سخت ترین گناہ ہے. اور دوسری طرف آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے کہ سزا جاری کرنے والے جن کے بارے میں حدیث میں آتا ارحم امتی بامتی ابو بکر، امت کا سب سے زیادہ رحم دل انسان نبی کے بعد وہ ابو بکر صدیق ہے. یہ رحم ہی کا تقاضا ہے کہ اس قسم کے کمینے انسانوں سے معاشرے کو پاک کیا جائے. وہ جاہلانہ تصوف ہے، وہ جاہلانہ درویشی ہے، جہاں غصہ کرنے کا موقع ہو وہاں بھی بزدل بن جائے، بزدلی پر مصلحت کی چادر کو تان دیا جائے. اسلام اس قسم کے جاہلانہ خیالات کی تائید نہیں کرتا ہے. اسی لیے علماء دیوبند کا جو تصوف ہے وہ صحابہ کے طرز پر ہے. رات کو مصلی پہ کھڑے ہیں اور صبح سر کٹانے کا موقع آیا تو صف اول میں کھڑے ہیں. یہ صحابہ کا طریقہ ہے. فَإِن تَابَا، اور انہوں نے توبہ کر لی، ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اور انہوں نے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کیا، وَأَصْلَحَا، پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، تو گناہ سے الگ ہو گئے اور ندامت بھی ہوئی دل سے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اصلاح بھی کر لی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لیا. اس سے پتہ چلا کہ اصلاح کے لیے توبہ کافی نہیں ہے. فَإِن تَابَا، توبہ کرنے سے گناہ کرنے کے بعد ایک عذاب کی کیفیت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے. کیا متوجہ ہوتی ہے؟ ایک عذاب کی کیفیت انسان کی طرف، ایک لعنت کی کیفیت، ایک نحوست آدمی پر اترتی ہے. جیسے حدیث پاک میں جب ایک اجنبی مرد اجنبی عورت کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والے پر بھی لعنت برستی ہے، عورت پر بھی لعنت برستی ہے. اللہ اکبر، کہ اس نے دیکھنے کا موقع کیوں دیا، دونوں پر لعنت برستی ہے. تو توبہ کرنے سے عذاب کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے، لیکن اصلاح نہیں ہوتی. پھر چند دن کے بعد
پھر اس گناہ کا وہ اعادہ کر سکتا ہے. ہاں اسی لیے اصلاح کی ضرورت. واصلح، باقاعدہ اس کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں اصلاح کے، تب اصلاح ہوتی ہے. مرض نہیں جاتا توبہ کرنے سے، مرض نہیں جاتا، بیماری نہیں جاتی، گناہ کی جڑ نہیں جاتی، جراثیم ختم نہیں ہوتے. اسے مستقل دوائیوں کے ذریعے اس کی اصلاح کرنی پڑتی ہے. فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کو چھوڑ دو، نظر انداز کر دو جب انہوں نے توبہ کر لیا ہے. اب کیا ہے؟ ان اللہ کان توابا، اللہ تعالیٰ صرف توبہ معاف کرنے والے نہیں، بہت معاف کرنے والے ہیں. توابا، بہت توبہ معاف کرنے والے ہیں. کتنا بڑا گناہ بھی ہو، یہ تو زنا ہے، کفر و شرک سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ سب سے بڑی نجاست ہے. انما المشرکون نجس، شرک سب سے بڑی نجاست ہے. کفر و شرک کو جب معاف کر سکتا ہے تو وہ باقی سب گناہ اس سے چھوٹے ہیں. کتنا بھی بڑا گناہ ہو اور کتنی مرتبہ بھی کیا ہو، علماء کے لیے عرض ہے توابن با اعتبار کمیت و با اعتبار کیفیت. بیضاوی نے لکھا ہے کتنا بڑا گناہ بھی ہو گھبرانے کی ضرورت نہیں، دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں. اور کتنی مرتبہ بھی گناہ کو دہرا چکے ہو، ایک مرتبہ کہے تو اللہ مجھے معاف کر دیجئے، سارے دفتر پر قلم پھیر دیا جاتا ہے. رحیمہ، معاف کر دیا، لیکن اب تم معاف کر دیا ہٹو یہاں سے، میرے نظروں سے دفع ہو جاؤ. ایسا بھی نہیں ہے. معاف کر دینے کے بعد اگر کوئی میرا دوست بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے دروازے کھلے ہیں. رحیمہ، ہم پھر بھی اس کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ نظر سے گر جانے کے بعد ایسا نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے نظر سے گر گیا ہو. عجیب ہے اللہ کا، حد ہے اللہ کی عنایت کی. توابن رحیمہ، معاف بھی کریں گے اس کے بعد بھی، اگر اور احسانات کا سلسلہ جاری رکھیں گے اس پر، اور اگر کوئی اس کے بعد بھی جو ہے ہمارے سے دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہے تو پھر ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں. بتائیے، عنایت در عنایت ہو گئی ہے. تو آگے کہتے ہیں انما التوبۃ علی اللہ، توبہ للذین یعملون السوء بجہالہ، ان لوگوں کی توبہ اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں جو یعملون السوء بجہالہ، جنہوں نے نادانی اور حماقت سے گناہ کیا ہو. اس میں صرف اتنا کہنا ہے قرآن کو کہ گناہ کم عقلی کا نتیجہ ہے. حماقت کہتے ہیں کم عقلی کو، اور نادانی کا نتیجہ ہے کہ وہ انجام سے بے خبر ہے، یا انجام اسے یاد نہیں ہے، فی الحال مستحضر نہیں ہے. اور اتنے بڑے محسن، اپنے خالق، اپنے محسن، اپنے رزاق کی نافرمانی آدمی کر رہا ہے، نادانی نہیں تو اور کیا ہے. یہ قید ویسے ہی لگائی گئی ہے، یہ قید اعتراضی نہیں ہے، یہ قید واقعی ہے. ایک آدمی جان بوجھ کر گناہ کرتا ہے اس کو بھی اللہ معاف کریں گے اگر توبہ کرتا ہے تو. ایک بہت بڑا عقل مند انسان دنیا کا، اس کے باوجود کوئی گناہ کرتا ہے، اللہ اسے بھی معاف کریں گے. لیکن یہاں سے بھی اتنا بتانا ہے کہ عموماً گناہ جو سرزد ہوتا ہے وہ کم عقلی اور بے عقلی کا نتیجہ ہوتا ہے، اور حماقت کا، نادانی کا اثر ہوتا ہے. یعملون السوء بجہالۃ. آگے کہتے ہیں ثم یتوبون من قریب، گناہ کرنے کے فوراً بعد متوجہ ہوا توبہ کی طرف. ایک بات اور بتا دوں میں یہاں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، چوک کر اتفاقاً گناہ ہو گیا، پیر پھسل گیا، ایسے ماحول میں پھنس گیا، ایسے دوستوں کی سنگت میں رہا، گناہ سرزد ہو گیا. اور ایک آدمی گناہ پر گناہ کی جرأت کر رہا ہے تو اسے گناہ کی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. جو آدمی گناہ پر جرأت کرتا ہے اسے عموماً توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بات بھی ہے. ثم یتوبون من قریب، ثم یتوبون، اگر گناہ پر جرأت کرنے والا توبہ کرے گا تو اللہ اسے بھی معاف کریں گے، لیکن گناہ پر جرأت کرنے والے کو توبہ کی توفیق ہو تب نا.
معاف کریں گے. توبہ کی توفیق ہی نہ ہوئی تو, جرأت کرنے کی وجہ سے اگر توبہ کی توفیق ہی سلب کر لی جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوگا. ثم یتوبون من قریب, گناہ کرنے کے فوراً بعد اس نے توبہ کی, یہ بھی قید اتفاقی ہے, یعنی گناہ کرنے کے فوراً بعد توبہ کر لینا چاہیے آدمی کو, یہ ہے منشا اس آیت کا. لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرنے کے 1 سال بعد توبہ کرتا ہے, 1 سال تک مسلسل گناہ کر رہا ہے, یہ تو یہ ہے کہ صبح گناہ ہوا, اسی 10 منٹ کے بعد ہی اسے شرمندگی ہوئی, توبہ کر لیا, یا صبح گناہ ہوا تھا دوپہر میں توبہ کر لی, دوپہر میں گناہ ہوا عصر میں توبہ کر لی, عصر میں گناہ ہوا مغرب میں توبہ کر لی, ایک تو یہ ہے من قریب. لیکن ایک آدمی گناہ ہونے کے 1 سال بعد توبہ کرتا ہے, 1 سال تک مسلسل گناہ کر رہا ہے, اللہ اسے بھی معاف کریں گے, لیکن اس کے ایمان کے شان کے بہت بعید بات ہے. ابھی دوسری بات یہ ہے کہ موت 24 گھنٹے اس کا پیچھا کر رہی ہے, کب موت آ کر کے موت کا پنجہ اسے پکڑ لے. فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کس نے نادانی سے گناہ کیا ہے, اور کون جرأت کر رہا ہے گناہوں پر, اور کس نے سچے دل سے توبہ کی ہے, اور کون ناٹک کر رہا ہے توبہ کا. یہ سب اللہ جانتے ہیں. حکیمہ, اور کس کی توبہ کو قبول کرنا ہے, کس کی توبہ کو قبول نہیں کرنا ہے, وہ خوب جانتے ہیں. تم اللہ کو یہ سمجھتے کہ دھوکہ دیں گے؟ نہیں دے سکتے دھوکہ. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. یہاں ایک اور 2 طبقات کا ذکر کرتے ہیں. ایک آدمی گناہ کرتا رہا. یہاں گناہ سے مراد شرک ہے یا کفر ہے, اس قسم کے کسی بڑے گناہ میں مبتلا رہا, یا نہیں تو عموم عام مراد ہے, بالخصوص یا بالعموم کوئی بھی گناہ کرتے کرتے یہاں تک کہ اس کی سانس اکھڑنے لگی. کیا ہونے لگی؟ سانس, نزا کا عالم طاری ہو گیا. اور جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو وہ عالم کھل جاتا ہے, آسمانوں کا عالم, فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اسے. اسی لیے اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے, اس لیے کہ ایمان بالغیب کا مطالبہ ہے. عالم غیب کھل جانے کے بعد اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے, توبہ کرتا ہے, تو اس کا ایمان معتبر نہیں, اس کی توبہ معتبر نہیں. تو یہ وہی مرحلہ ہے. موت آئی, یعنی موت ابھی نہیں آئی, موت کے آثار شروع ہو گئے, نزا کا عالم شروع ہو گیا. حتی اذا بلغت الحلقوم, جسے حالت غرغرہ کہتے ہیں, غرغرے کی حالت, سانس اکھڑنے لگتی ہے. اب اس پر عالم غیب کھل گیا, اب توبہ کرے گا تو کیا فائدہ؟ اس لیے کہ مطالبہ ایمان بالغیب کا ہے, کہ اللہ کے غیبی نظام کو تسلیم کر کے توبہ کرے, اور غیبی حقائق کو تسلیم کر کے توبہ کرے. اس کے جب کہتا ہے موت کے آثار دیکھ کر کے اب میں توبہ کرتا ہوں, اس کی توبہ قبول نہیں. اگر کافر ہے تو اس کا شمار کافروں میں ہوگا, منافق ہے تو اس کا شمار منافقین میں ہوگا. اگر کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا تو پھر وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوگا. اللہ اگر چاہیں تو معاف فرما دے, حضور کی شفاعت اگر نصیب ہوگی تو چھٹکارا ہوگا, ورنہ سزا بھگت کر جنت میں جائے گا. آگے کہتے ہیں وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. اور وہ لوگ جن کا حالت کفر پر انتقال ہوا, ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. ان کی کفر کی حالت میں ان کی توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی. یعنی حالت غرغرہ شروع ہو گئی, نزا کا عالم شروع ہو گیا, عالم غیب کھل گیا. اب ایک آدمی کفر سے, شرک سے توبہ کرتا ہے, اس کی توبہ قبول نہیں. یعنی تو مرنے کے بعد میدان محشر میں کہتا اب میں کفر سے توبہ کرتا ہوں. اب کیا تو کفر سے توبہ کرے گا؟ یہ عمل کی دنیا نہیں ہے, یہ اب جزا و سزا کی دنیا ہے. یہ عالم آخرت ہے. یہاں اب عمل کا موقع نہیں ہے, یہاں تو بدلہ ملے گا. یہ بدلے کا دن ہے, یہ بدلے کی دنیا ہے.
دونوں تفسیریں ہیں اس کی. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اس سے مفسرین نے استدلال فرمایا کہ جہنم اس وقت موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی بنانے والے ہیں، تیاری چل رہی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، نہیں، بنی بنائی ہے، تیار ہے. جنت بھی بنی بنائی تیار ہے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے آگے بہت دور تک جو ہے اور بھی عورتوں کے احکامات ہیں. پھر اس کے بعد کن کن لوگوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اسی عورتوں کا ذکر ہے. بہت دور تک یہ سلسلہ جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا